بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ ہے، یعنی آپ کو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھے، آپ نے یہ کلمات بڑے آسانی کے ساتھ ادا کر لینے ہیں، کیونکہ یہ کوئی مشکل کلمات نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان کلمات کو زبانی یاد کر لیتا ہے، بلکہ بچوں کی بھی اگر بات کریں، چھوٹے سے معصوم بچوں کی زبان پر بھی یہ کلام یاد ہوتا ہے۔ اور وہ کلام کیا ہے؟ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، پڑھنے میں یہ جتنی مختصر سورہ مبارکہ ہے، یقین کرو فضائل کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ مالا مال ہے۔ اس سورہ اخلاص کے بارے میں بڑی احادیث آئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس سے ہمیں سورہ اخلاص کی فضیلت کا اندازہ ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ خاموش رہے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ہم 1/3 حصہ پڑھ لیں؟ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا جائے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، گویا کہ اس نے ایک پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم آج کل بہت مصروف ہو چکے ہیں، اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو نمازوں کا ٹائم ملتا ہے، نہ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے۔ لیکن سچ کہوں، اصل زندگی یہی ہے کہ آپ قرآن حکیم کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی ہے اصل زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم سورہ اخلاص کو ہی پڑھ لیا کریں، کم از کم۔ ویسے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ قرآن پاک، اگر ایک سورہ اخلاص کا اتنا بڑا فائدہ ہے تو جو کوئی شخص پورا قرآن پاک پڑھے گا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال سورہ اخلاص کا وظیفہ جو کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دے کر کرنا ہے، کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم مسلمان یہ کہیں کہ رمضان المبارک سے بڑا اور کوئی مہینہ نہیں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سب سے بڑا مبارک مہینہ رمضان المبارک ہی ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں روزوں جیسی ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، پہلی وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اس کے تینوں عشرے بہت بڑی فضیلت والے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت بھی ہوتی ہے،
اور اسی آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوتے، اور اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، تو آپ اندازہ لگا لو، یہ رمضان المبارک ہمارے لیے کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ سال بھر ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں جب روزے رکھے جائیں تو سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے؟ اس کی ہم نے ابھی سے ہی تیاری کرنی ہے، رمضان آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں۔ بہرحال آپ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، یعنی پہلی رمضان المبارک کو یہ وظیفہ آپ شروع کر دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جیسے ہی آپ کو چاند دکھے، آپ نے وضو بنا لینا ہے، اور وضو بنا کر آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک کی پڑھائی کرنی ہے۔ یاد رہے، درود پاک نماز والا آپ نے پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس درود پاک کو بڑے سکون اور احترام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ درود پاک وظیفے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کا وظیفہ ہی نامکمل ہے۔ تو درود پاک کو بھی بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کیا کریں۔ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھا، سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے 10 بار۔ 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ یہ وظیفہ یاد رہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا تو آپ ہلال کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جیسے ہی یہ کنفرم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا ہے تو آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تو 11 بار درود پاک پڑھا، باوضو حالت میں 11 بار درود پاک پڑھا، 10 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لیا، اور پھر دعا کا ایک سلسلہ شروع کریں کہ اب آپ کی سب سے بڑی جو حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھے کہ یا اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ فلاں حاجت ہے، یہ پوری نہیں ہو رہی۔ یقیناً اللہ کی طرف سے ایسی برکت آئے گی، ایسی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے وہ مدد حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ اپنی سب سے بڑی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔